تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک آیت نازل ہوتی ہے اور یہ سورہ نمبر 15 اور آیت نمبر 34 ہے کہ پروکلیم بتائیے جا کے کھلے عام. ایک تو پہلے آیت نازل ہوئی تھی کھلی کال کی, اور پھر دوبارہ یہ آیت نازل ہوئی کہ جب پروکلیم وٹ وی ہیو ریویلڈ ٹو یو, بتا دیجئے جو ہم نے آپ کے اوپر اتارا ہے, اور مشرکین سے اپنا چہرہ پھیر لیجئے, یعنی کہ ڈونٹ بی امنگسٹ دیم. یہ مفہوم بتا رہا ہوں شاید کا, ٹھیک ہے. اور ساتھ اللہ کے نبی کو یہ بھی ایک انسٹرکشن تھی کہ ریٹیلیٹ نہیں کرنا. مشرک اگر آپ کو کچھ بھی کہتے ہیں نا, آپ نے ریٹیلیٹ نہیں کرنا. اب میں اور آپ سوچیں گے کہ یار یہ دین ایک جگہ ہمیں بہادری سکھا رہا ہے, لیکن دوسری جگہ اللہ تعالیٰ منع کر رہے ریٹیلیشن سے. میرے اور آپ کو چھوٹے دماغ ہیں نا, عقل نہیں آتی. بات یہ ہے کہ پاور نہیں تھی اس وقت مسلمانوں کے پاس. ریٹیلیشن میں خدا نہ خواستہ یہ 30-35 مسلمان شہید کر دیے جاتے. ان میسج پہنچانے والا کون ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا راستہ یہ دکھایا کہ پہلے پاور پکڑو, دین یو کین ریٹیلیٹ. ابھی رک جاؤ. آپ کو پتہ ہے کہ جہاد کی آیات جو ہیں وہ مدینہ کے بعد, ہجرت کے بعد آئی ہیں. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم, ومن بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, لاسٹ ٹائم اوپن کال کو ہم نے ڈسکس کیا تھا, اور اس کے بعد جو مسائل آگے قرآن کے بارے میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اب ڈائریکٹ اٹیکس جو قریش کی طرف سے ایکوزیشنز اور جو بدماشیاں تھیں معاذ اللہ اور نعوذ باللہ, فضول قسم کے لغو قسم کے الزامات تھے, وہ انہوں نے لگانا شروع کیا. نمبر 1 سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا جن لوگوں نے اسلام کا ایکسیپٹ کیا تھا, کیا اس کے پیچھے کوئی ان کو اسٹیٹس کا لالچ تھا؟ نہیں. کیا ان کے پیچھے کوئی ورلڈلی لالچ تھا؟ نہیں. کوئی پیسے کا لالچ تھا؟ نہیں. کسی قسم کا کوئی دنیاوی لالچ ان کے پاس تھا؟ ان کو تو پتہ تھا اس کے بعد تو پرسیکیوشنز ہیں, تکلیف برداشت کرنی پڑے گی. اٹ واز آؤٹ آف دیئر پیور کنوکشن جنہوں نے یہ اسلام ایکسیپٹ کیا. کسی نے ان کی گردن پہ سوارڈ رکھ کے اسلام ایکسیپٹ نہیں کروایا. اس کے بعد جی حضرت موسیٰ بن عمیر کا ذکر میں لاسٹ ٹائم کر دیا تھا, لیکن ایک چیز جو میں بھول گیا تھا بتانا. سیدنا موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں کہ جب یہ اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے کہ موسیٰ سے زیادہ سپوائلڈ بچہ میں نے پورے مکہ میں نہیں دیکھا. اس کی والدہ نے ان کو بہت سپوائل کیا ہوا ہے. یہ اسلام لانے سے پہلے کی بات. اور پھر جب وہ مطلب کہ جب اسلام لائے اور پھر تکلیفیں برداشت کی, تو اتنی سافٹ سکن تھی حضرت موسیٰ کی کہ وہ ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا, چین کر دیا ان کی والدہ نے, اور بعد میں ان کی سکن جو ہے وہ فلیکس بن کے گرنا شروع ہو گئی. یہ حالت ہو گئی تھی. ایک ایسا انسان جو اپنا اتنا رکھ رکھاؤ والا ہو, اور وہ اس کی حالت یہ ہو گئی ہوگی, اس کی سکن جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ ڈپلیٹ ہونا شروع ہو گئی ہوگی, اس کو خوراک نہیں مل رہی, کھانے کو کچھ نہیں مل رہا. تو اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ بعد میں پھر کیسا اللہ نے ان کو 2-3 رتبات یہ دیے کہ حبشہ کی ہجرت بھی کی انہوں نے, اور پھر اس کے بعد مکہ میں اللہ کے نبی نے ان کو عالم بنا کے بھیجا, جس کی وجہ سے بہت مسلمان ہوئے مدینہ میں اور اس کے بعد پھر جنگوں میں بھی شریک رہے, بدر میں اور پھر احد میں پھر شہادت پائی. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ انسان جو اپنے آپ کو جس طرح رکھتا تھا, اس کے کفن کو ڈھانکنے کے لیے بھی پوری چادر میسر نہیں تھی, سر ڈھانک دیتے تھے, پاؤں ننگے ہوئے دیتے تھے. کیا قربانیاں تھیں ان لوگوں کی جو میں اور آپ صرف کتابی حد تک سوچ سکتے ہیں, دینے کا دور کی بات ہے. اس کے بعد جی آج ہمارے لیے تو اسلام پلیٹ کی طرح سامنے, کسی نے ہم پہ نہ فوٹ رکھی ہوئی ہے نہ کوئی اور چیز ہے. جتنا آسان اسلام کو پریکٹس کرنا آج ہے, ٹھیک ہے, باتیں تو سننے کو ملیں گی. ابھی آپ آگے دیکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا ہے, with all what he lost in his previous life, جو والدین, دادا, مطلب آگے بھی جو لاسز ان کے دوسرے ہوں گے, لیکن خود ان کو کیا کیا سننے کو ملا. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں دین پہ چل کے میں باتیں سنتا ہوں, تو آپ اس کو پازیٹیو لیں.
آپ کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. تو آج جتنا دین پہ چلنا آسان ہے پہلے کبھی نہیں تھا. اب نہ میری گردن پہ تلوار ہے کسی کی, نہ مجھے کوئی پستول پہ رکھ کے کہہ رہا ہے کہ یار دین پہ چلو. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ہمیں تو پلیٹ پہ رکھ کے دیا دین, اور پھر بھی ہم اس میں اتنے ہی کمزور, اور صرف اس ڈر سے کہ دنیا کیا کہے گی تو ہم اس دین کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے. تو اللہ معاف فرمائے, اللہ کے نبی نے جو سہا ہے, اگر وہ میں اور آپ ابھی آگے آئے گا سنیں گے تو پریشان ہو جاتا ہے انسان کہ یار کیا کیا انسان کو سہنا پڑتا ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو ہم سہتے ہیں. 4 باتیں گھر والوں نے کر دی, 4 باتیں باہر والوں نے کر دی, ڈزنٹ میٹر, آپ کے اعمال میں بھر رہے. تو اس لیے دین بہت آسان ہے آج فالو کرنا. اگر کوئی آپ کو باتیں کرتا ہے تو یہ یاد رکھیے گا آپ کا اعمال نامہ اچھائیوں سے لکھا بھرا جا رہا ہے, اور جو آج دین پہ چلنا ہے وہ اس وقت کے دین پہ چلنے سے بہت آسان ہے, کیونکہ اب میرے اور آپ کے اوپر کوئی فورس قابض نہیں ہے جو اس دین پہ چلنے سے میں روک گئی. اللہ کے نبی کے زمانے میں تو اللہ معاف فرمائے ایک عجیب طوفان بدتمیزی سے میں اور آپ سارے وش تو کرتے ہیں کہ کاش ہم نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہوتا, یا کاش ہم ان کے زمانے میں ہوتے, لیکن ہمیں یہ نہیں بتاتا ہوتا کہ ہم ان کے زمانے میں ریئیکٹ کیسے کرتے. کہ ہماری اتنی کنوکشن ہوتی کہ میں اور آپ حضور کے زمانے میں اس طرح پہاڑ کی طرح کھڑے رہ سکتے, یا پہاڑ جیسے ڈھیر ہو جاتا ہے وہ حال ہوتا ہمارا. اچھا, دوسری بات یہ کہ دین کو جب ہم نے استعمال کرنا ہوتا ہے نا وہ ہم استعمال کر لیتے ہیں. اس میں آپ کو ان لوگوں کی مثال دوں گا جو اللہ معاف کرے شاید پوری عمر دین کے قریب بھی نہ گئے ہوں, لیکن اپنے آپ کو بچانے کے لیے قتل کی سزا سے بچانے کے لیے, سزائے موت سے بچانے کے لیے دیت کا استعمال کرتے ہیں. اب دیت کس نے دی ہے؟ دین نے دی ہے. آپ نے دیکھا کوئی امیر آدمی غریب کو مار دے تو وہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوتی ہے ہمیشہ. کیوں؟ کیونکہ ادھر دیت کا سہارا لیا جاتا ہے, وہاں دین یاد آ جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے ویسے پوری عمر دین کی شکل نہیں دیکھی ہوتی. تو اللہ معاف فرمائے ہم نے اپنے لیے خود سوال جو ہے وہ خود ہی اپنے لیے دین کو کچھ پارٹس پسند کر لی, اور کچھ پارٹس جو ہے ہم نے اللہ معاف کرے جو ہمیں پسند نہیں آتے یا کلچر سے متصادم ہے ان کو ہم اپناتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم یاد رکھیے گا کہ اللہ قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ, یعنی کہ پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ. اللہ کا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ کامیابی کا ہے جو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہیں, آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں, میری طرح کے نہیں کہ جہاں اسلام مل گیا وہاں لگا لیا, جہاں نہیں ملا وہاں چھوڑ دیا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک آیت نازل ہوتی ہے, اور یہ سورہ نمبر 15 اور آیت نمبر 34 ہے کہ پروکلیم, بتائیے جا کے کھلے عام. ایک تو پہلے آیت نازل ہوئی تھی کھلی کال کی, اور پھر دوبارہ یہ آیت نازل ہوئی کہ جو پروکلیم what we have revealed to you, بتا دیجئے جو ہم نے آپ کو اوپر اتارا ہے, اور مشرکین سے اپنا چہرہ پھیر لیجئے, یعنی کہ ڈونٹ بی amongst them. میں مفہوم بتا رہا ہوں شاید کا, ٹھیک ہے. اور ساتھ اللہ کے نبی کو یہ بھی ایک انسٹرکشن تھی کہ ریٹیلیٹ نہیں کرنا. مشرک اگر آپ کو کچھ بھی کہتے ہیں نا آپ نے ریٹیلیٹ نہیں کرنا. اب میں اور آپ سوچیں گے کہ یار یہ دین ایک جگہ ہمیں بہادری سکھا رہا ہے, لیکن دوسری جگہ اللہ تعالیٰ منع کر رہے ریٹیلیشن سے. میرے اور آپ کو چھوٹے دماغ ہیں نا, عقل نہیں آتی. بات یہ ہے کہ پاور نہیں تھی اس وقت مسلمانوں کے پاس. ریٹیلیشن میں خدا نہ خواستہ یہ 30-35 مسلمان شہید کر دیے جاتے. یہ میسج پہنچانے والا کون ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا راستہ یہ دکھایا کہ پہلے پاور پکڑو, then you can retaliate. ابھی رک جاؤ. آپ کو پتہ ہے کہ جہاد کی آیات جو ہے وہ مدینہ کے بعد, ہجرت کے بعد آئی ہیں. تو ادھر صرف ایمان پہ کیونکہ کام ہو رہا تھا, اور پھر ایمان اتنے اسٹرانگ ہو چکے ہوئے تھے کہ ریٹیلیشن کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی. مطلب کہ یہ جو بھی کرتے ہیں آپ ان کو اگنور کریں, ان کی باتوں کو اگنور کریں. اس کے بعد قریش کا حال یہ تھا کہ یہ برہنہ ہو کے طواف کیا کرتے تھے کعبۃ اللہ کا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وینٹ ٹو کعبہ اور جا کے یہ آیت پڑھ کے سنیں کہ اللہ کی طرف آؤ, لا الہ الا اللہ پڑھو, اسی وہی ایک رب ہے جو سب
کا رب ہے, یہ جو تمہارے آئیڈلز ہیں یہ سارے بیکار ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کیسے دے رہے, سامنے برہنہ طواف ہو رہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظر نیچے رکھ کے دعوت دے رہے, اونچی اونچی دعوت دے رہے. یا ایھا الناس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یا ایھا الناس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ حضور کی دعوت تھی. اور نظریں جھکائی ہوئی ہیں, ظاہری بات ہے سامنے کیا ہے, براہنہ بن ہے. تو ان کی یہ جو قریش اپنے آپ کو بہت ایلیگنٹ سمجھتے تھے, ان کی حالت یہ تھی کہ برہنہ ہو کے یہ طواف کیا کرتے تھے. اور اس کے پیچھے ریزنز کیا تھیں, 2 ریزنز. ایک ریزن یہ تھی کہ یہ کہتے تھے کہ ہم جب بھی کوئی غلط کام اپنی طرف سے جو انہوں نے غلط کام بنائے ہوئے تھے, وہ کہتے تھے جب ہم کوئی غلط کام کر لیں گے نا تو یہ ہماری سزا ہے, ہم برہنہ ہو کے طواف کریں گے اپنے معاذ اللہ اپنے بتوں کو منانے کے لیے. یا پھر ہم اگر کوئی کام کروانا ہوتا تھا سو کالڈ اپنے بتوں سے, تو پھر یہ کہتے تھے ہم برہنہ ہو کے طواف کریں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا. اللہ معاف کرے, وہی بدشگونی بے فضول کی بات ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعوت دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تو بس نہ چلے گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے نا چڑھ دوڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پرسیکیوشن سٹارٹ کر دیں کہ یہ ہمارے, حالانکہ حضور نے ان کے خداؤں کو برا نہیں کہا, حضور نے صرف اتنا کہا کہ ان بتوں سے نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے, نقصان اور فائدے کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے, تو اس لیے اللہ سے رغبت اختیار کرو. اچھا, اس میں ایک سلیو گرل کا قصہ آتا ہے, حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت ہی اللہ والی اور صحابیہ, اور یہ بیسیکلی رومن سلیو گرل تھی زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے اوپر شدید ظلم کرتا تھا کون, یہ خبیث ابو جہل, اور اس کے بعد جو ہے ان کو مارا جاتا تھا, بار بار مارا جاتا تھا, اور وہ بار بار آگے سے کہتی تھی کہ میں ایک ہی رب پہ یقین رکھتی ہوں, میں تمہارے لات اور عزا پہ یقین نہیں رکھتی, وہ اور مارتے تھے. تو اگین دا ہیرو حضرت ابو بکر, میں نے وہ بتایا تھا بزنس ماڈل حضرت ابو بکر کا کیا تھا, اپنے منافع سے غلام آزاد کرانا. تو حضرت ابو بکر کیم اینڈ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کروایا, اور جب یہ آزاد کروایا اتنا ظلم ان پہ ہو چکا تھا کہ ان کی آنکھیں اور بنائی جا چکی حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو جیسی یہ آزاد ہوئی تو یہ انہوں نے ان کا مذاق اڑایا کفار نے. آپ کو مذاق کیا اڑایا کہ یہ لات اور عزا نے تمہاری آنکھیں لے لی. لات اور عزا نے میری آنکھیں نہیں لی. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے رب کے حکم سے یہ آنکھیں گئی ہیں اور میرے رب کے حکم سے واپس آ جائیں گی. گیس واٹ, جیسے انہوں نے یہ الفاظ کہے ان کی آنکھیں بنائی واپس آ گئی. اب یہ ایک میریکل ان کے درمیان میں ہو رہا ہے, لیکن اسٹل دے آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ واٹس ہیپنگ. تو یہ حالات تھے ان کے. اور اس کے بعد بیسکلی ان کو تکلیف جو تھی نا میرے بھائیوں, وہ 4 چیزوں سے تھی. مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاذ اللہ ان کو تکلیف پہنچانا تو چلا ہی رہے تھے, لیکن ساتھ ساتھ یہ ان کے دعا میں یہ بھی تکلیف تھی کہ پوچھے تو صحیح. وہ کہتے ہیں نا ایک انسان کے اندر ایک وہ ہوتی ہے کہ یہ ہے کیا, ایک نئی چیز کی تجسس ہوتی ہے. تو ان کا 4 چیزوں پہ ان کو جو بیسکلی 4 کوسچن انہوں نے اللہ کے نبی سے کیے, وہ کہ سب سے پہلا کوسچن جو تھا وہ وحدانیت کا. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رب ہے وہ. اچھا, اللہ کا لفظ جو ہے یہ پہلے بھی موجود تھا, اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے اللہ کی پرستش تو یہ کرتے تھے, لیکن یہ کہتے تھے کہ نہیں, اللہ کی پرستش اکیلے کافی نہیں ہے, ہمیں ذریعے چاہیے اللہ تک پہنچنے کے لیے, جو آج اللہ معاف کرے ہمارے ہاں بھی ایک نسل کر رہی ہے. تو یہ دیکھیں اللہ کا انکار نہیں تھا. they were not atheist, they were مشرکس. تو ایتھیسٹ اور مشرکس میں بڑا فرق ہے. ایتھیسٹ وہ ہے نا جو اللہ کا انکاری ہو, یہ اللہ کے انکاری نہیں تھے, یہ ایتھیسٹ نہیں تھے, یہ مشرک تھے. یہ کہتے تھے کہ اللہ alone is not worthy of worship, معاذ اللہ, ہمیں اور بھی خدا بنانے پڑیں گے. جیسے آج انڈیا میں آپ دیکھیں اگنی ہے, ان کا آگ کا خدا, جس کے اوپر میزائل بھی رکھا ہوا ہے.
تو مختلف اللہ معاف کرے ان کے وہ تھے. تو پہلا سوال جو تھا وہ یہ تھا وحدانیت کیا چیز ہے. اس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ معاذ اللہ انہوں نے یہ بکواس کی قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آیا سورہ نمبر 38 اور آیت نمبر 5 میں کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا قریش نے کہ کیا انہوں نے سارے خداؤں کو ملا کے خدا بنا لی ہے معاذ اللہ. تو آگے سے رپلائی دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں نے سارے خداؤں کو ملا کے خدا نہیں بنایا. میں تمہیں کہتا ہوں کہ ان خداؤں کا کوئی فائدہ نہیں, یہ نہ تمہارے فائدے کا کچھ کر سکتے ہیں نہ نقصان کا کچھ کر سکتے. اس رب سے جوڑو جو تمہارے فائدے اور نقصان کا مالک ہے. اس کے بعد معاذ اللہ اب یہاں پہ آ کے نا پھر باتیں خراب ہونا شروع ہوتی ہیں. پھر اب بات ماننی نہیں تھی, تو بات جب نہیں ماننی ہوتی تو پھر انسان فضول کی بکواس پکتا ہے. منافقین کے بارے میں نشانی ہے, جب بھی جھوٹ بولے, جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا, جب بھی وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا. اب جب کسی بھی صاحب بحث میں پڑے گا تو گالی اور سب و شتم اختیار کرے گا. تو ان کے اندر بھی یہ چیز موجود تھی, یہ مشرک بھی تھے منافق بھی تھے. ٹھیک ہے, اندر سے سچائی کا معلوم تھا ان کو, ان میں سے اکثر لوگوں کو, لیکن کاذب معاذ اللہ کہنا شروع ہو گئے. اب یہ میرے بھائی, میرے اور آپ کے لیے تو بہت آسان ہے یہ باتیں پڑھنا. میں باہر جاؤں نا اس وقت, لوگ مجھے کہیں یہ جادوگر ہے, بار بار ایک بات سننے کو ملے, لوگ مجھے کہیں جھوٹا ہے, میری انٹیگریٹی پہ سوال اٹھانے, میرا خون جل کے راکھ نہ ہو جائے تو آپ مجھے بتا, اب سب اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھ. تو آج ہم اللہ کی خاطر, اللہ کے نبی نے اس دین کی خاطر کیا کیا باتیں سنی, چند باتیں نہیں سن سکتے. مولوی ہو گیا, زیادہ سے زیادہ لوگ کیا کہتے ہیں, مولوی ہو گیا یار, یہ ہو گیا فرانڈ, ہاں یار ہو گیا ہوں میں, ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ, میرے اعمال نامے میں نہیں کیا لکھی جا رہی, برداشت کریں اس کو, اللہ تعالیٰ نے منع کیا, ڈونٹ ریٹیلیٹ. مومن جو ہے وہ جاہل سے بات نہیں کرتا, اور جاہل سے بات کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا بتایا کہ سلام کرو اور نکل جاؤ. جاہلوں کے ساتھ بحث میں مت پڑو, کیونکہ جاہل جو ہے وہ he will never understand your ایک چھائی کی باتوں کو بھی سمجھ نہیں سکتا. اور وہ پھر انگلش میں یا اردو میں کوٹ ہے نا کہ جاہل اپنے لیول پہ لا کے آپ کو ڈیفیٹ کر دیتا ہے اگر آپ اس کے ساتھ بحث میں لڑ جائیں گے. پھر سیکنڈ جو انہوں نے کام کیا, پہلا سوال میں آپ کو بتا دیا وحدانیت کے اوپر, جواب جب ان کو ملا تو they were like کہ اب جواب تو مل گیا لیکن اب کیا کریں, کچھ کر تو سکتے نہیں ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر معاذ اللہ اس طرح کے بہتان بازیاں اور بکواس شروع کر دی. پھر ایک کام انہوں نے شروع کیا جو آج ہم کرتے ہیں, یہ بھی کفار مکہ یا مشرکین مکہ کی سنت ہے, اگر اس کو کوئی اپنانا چاہتا ہے تو اپنا لے, 100 بسم اللہ. آج کریکٹر اسیسینیشن یا میڈیا کے تھرو بھی کرتے ہیں یا لوگوں کے تھرو بھی کرتے ہیں. کسی کو کوئی بندہ پسند نہیں آ رہا, اس کے خلاف کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیں. تو یہ کس کی سنت ہے؟ مشرکین مکہ. یاد رکھیے گا, آئندہ سے کسی کریکٹر اسیسینیشن کرنے سے پہلے سوچ لیجیے گا کہ یہ کس کی سنت فالو کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں مشرکین سے دور رہو, اور ہم انہی کی سنت معاذ اللہ فالو کرنا چاہتے ہیں. یہ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے. ایسے کریکٹر اسیسینیشن میں نعوذ باللہ انہوں نے کیا کیا, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے سارے طبیبوں کو بلایا ہے عرب کے, انہوں نے ان کا چیک اپ کیا, معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ, یہ معاذ اللہ پاگل ہے. میں اور آپ باہر جاتے ہیں, تھوڑا سا ایک کام ہٹ کے کرتے ہیں, دین سے اس کا تعلق بھی کوئی نہیں ہے, لیٹ سے لوگ آپ کو غور سے دینا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو اچھا لگتا ہے, برا لگتا ہے, لیکن کوئی بندہ آپ کو یہ بھی ساتھ کہتا ہے کہ یار آپ پاگل ہو, مطلب میں اور آپ اس کو سسٹین کرنا پسند کریں گے. میں ٹھیک ہوں, میری سینسز ٹھیک ہے, لیکن لوگ مجھے کہیں پاگل ہے پاگل ہے. ہر وقت ایک لفظ سننے کو مل رہا ہے, اور ساتھ یہ بھی کہنے کو مل رہا ہے کہ ڈاکٹرز نے پرسکرائب کر دیا ہے پاگل ہے. یہ جھوٹی قسم کی کیمپین چلائی انہوں نے اللہ کے نبی کے خلاف.
پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ صحابہ پہ تو ظلم ہو ہی رہا تھا، اب حضور کے اوپر جو ہے وہ ایک ڈائریکٹ کیمپین اور ڈائریکٹ اٹیک آیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ یہ فارچون ٹیلر ہیں، معاذ اللہ یہ آگے کہانی سنانے والے ہیں. پھر معاذ اللہ ایک جگہ انہوں نے کہا، یہ سارے قرآن میں ہم نے باتیں پڑھی ہیں کہ یہ ایک ایلیکوینٹ پوئٹ ہے، معاذ اللہ ایک شاعر ہے، بات ایسی کرتے ہیں کہ بندہ اگلا جادو میں جو ہے نا قابو ہو جاتا ہے معاذ اللہ. پھر اللہ معاف کرے یہ الزام لگایا معاذ اللہ ان کے اوپر تو جن آ گیا. میں آپ کو ساری یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ تبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہیں اپنی مشکلات بڑی لگتی ہے نا تو میری مشکلات دیکھ لو، تمہیں اپنی مشکلات کم لگیں گی. کیونکہ حضور صرف ریلیٹیو سے ٹیسٹ نہیں ہوئے، اپنی پرسنالٹی پہ جو ان کے حملے ہوئے نا وہ بھی ایک ٹیسٹ تھا ان کے لیے. یار یہ آسان کام نہیں ہے. آپ سوچیں گے حضور کو پتہ ہے میرا رتبہ کیا ہے، لیکن یہ لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد اگلی بکواس کہ کسی نے نعوذ باللہ پہ میجک کر دیا ہے معاذ اللہ، اور پھر یہاں تک گئے کہ نعوذ باللہ یہ کہا کہ he is a magician himself معاذ اللہ. تو یہ ان کے حالات، اور مطلب کہ اس چیز کو وہ کرنے کی بجائے کریکٹر اسیسینیشن جو ہے انہوں نے شروع کر دی. اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو انہوں نے جو دوسرا انہوں نے وہ اٹھایا، جو دوسرا جو مطلب کہ آپ کہتے ہو کہ پہلے وعدانیت تھی، اور دوسری چیز جو انہوں نے اٹھائی وہ یہ تھی کہ قرآن جو ہے وہ ایک ہی اس میں کیوں نہیں نازل ہوا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرح. سیدنا موسیٰ طور پہ گئے، 10 کمانڈمنٹس آ گئی، بات ختم ہو گئی، تو رات آ گئی. یہ ورڈ بائی ورڈ نازل کیوں ہوتا ہے یا فریز بائی فریز نازل کیوں ہو رہا ہے؟ دوسرا الزام انہوں نے یہ لگایا. اچھا اس سے پہلے میں ایک اور بات کروں، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کے زمانے میں کارٹونز بناتے ہیں معاذ اللہ، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کے زمانے میں امیجز بناتے ہیں معاذ اللہ، اللہ رب العزت نے ان انسیڈنٹس کی وجہ سے کتنے لوگ مسلمان کیا. پہلے کسی کو شاید اللہ کے نبی کا پتہ بھی نہ ہو، لیکن یہ چیزیں کروا کے یہ بے وقوف کے بچے جو اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا دل دکھائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کرتے بھی کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ پھر وہ مارے بھی جاتے ہیں، اور ساتھ پھر لوگ سیرت النبی کا مطالعہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جتنی کیمپین آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کریں گے اتنے مسلمان پڑھتے جائیں گے، یہ یاد رکھیے گا. کیوں؟ لوگ پھر پڑھیں گے کہ یار ایسا کیا تھا ان کی زندگی میں، تو جب وہ پڑھیں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ یار یہ تو فطرت کے قریب ہے. اچھا پھر وہی والی بات ہے کہ جی قرآن اس طرح کی وہ ہو رہا ہے بار بار قسطوں میں کیوں آ رہا ہے. اچھا جی اس پہ اللہ تعالیٰ رسپونڈ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ رسپونڈ اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کو اس لیے قسطوں میں بھیجا تاکہ ہر واقعے کے ساتھ کوئی چیز جڑی ہو. اور اس کے پیچھے علماء فرماتے ہیں سب سے بڑا راز یہ ہے کہ جب آپ کسی انسیڈنٹ کے ساتھ کسی ورس کو جوڑتے ہیں نا تو وہ ورس آپ کو ہمیشہ یاد رہتا. شاید ورس ویسے آ جاتا تو شاید یاد نہ رہتا، لیکن اب جیسے شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شراب میں کئی چیزیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا شراب حرام ہے، کہہ سکتے تھے اللہ ان دا فرسٹ پلیس. اللہ تعالیٰ مطلب کہ ساری قدرت رکھنے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ شراب کے نقصان کے فائدوں سے زیادہ ہے. اس طرح بلڈ اپ کی بات. پھر اس کے بعد جب لوگوں نے دیکھنا شروع کیا کہ یار ہم جب نماز پڑھتے ہیں اس پہ ہماری نماز کے اندر کنسنٹریشن نہیں رہتی شراب کی وجہ سے، تو ان کو ایسا اندازہ ہونا شروع ہوا کہ یار
یہ ایسے ہے. پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات دیکھیں حدیث کو بھی دیکھیں. حدیث بیسیکلی الفاظ تو اللہ کے نبی کے ہیں, لیکن اللہ کے نبی پہ جاری کیا ہوتا ہے؟ زبان پہ جاری ہوئی ہوتا ہے جو اللہ جاری کرواتا ہے. پینڈیمک آپ کی کرونا گزری پچھلے دنوں میں, یہ ابھی بھی چل رہی ہے. تو سب اب کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا ریفرنس دیتے ہیں کہ جو جہاں پہ پینڈیمک پھیل جائے اس شہر میں جانا نہیں, اور وہاں کے شہر والے لوگ جو ہے وہ نکلے نہ وہاں سے, کیونکہ ایک انسیڈنٹ جڑ گیا ہے اس چیز سے. حضرت عمر کے زمانے میں جب پینڈیمک پھیلی اور لوگوں کو بیماری لگنا شروع ہوئی, تعاون ہوا, تو پھر کیا ہوا؟ حضرت عمر سفر کے لیے گوڈز لینے کے لیے سیریا کے لیے نکلے. راستے میں کسی نے حضور کی حدیث بتائی, واپس ہو گئے. تو انسیڈنٹس کے ساتھ چیزیں یاد رہتی ہیں. یہ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے اس کو بٹس پہ بٹس اس لیے اتارا ہے. ایک تو یاد رکھنا آسان, دوسرا انسیڈنٹ کے ساتھ, ہر انسیڈنٹ کے ساتھ میراث کی بات آئے گی تو میراث کی آیت آ جائے گی. عورت کے ساتھ عورت کے رائٹس کی بات آئے گی تو عورت کے رائٹس کی آیت آ جائے گی. والدین کی رائٹس کی بات آئے گی, ان کے بچوں کے رائٹس کی, ان کی آیت آ جائے گی. کوئی ایسا واقعہ ہوا ہوگا اس کے ساتھ ایک آیت آ جائے گی. تو اس لیے میں نے اس کو, حالانکہ اللہ تعالیٰ کو چاہتے تو اس کا جواب نہ بھی دیتے, وہ کین آسک اللہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی آنسر کیا. تیسرا ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جب مر جائیں گے تو اور ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ مٹی ہو جائیں گی تو ہمیں کون زندہ کرے گا؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے, یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا اعتراض نقل کیا ہے سورہ نمبر 36 آیت نمبر 78 میں. Who will give life to us when our bones are shattered to dust? اللہ آگے فرماتے ہیں اگلی آیت میں 36 نمبر سورہ آیت نمبر 79, Tell them he will give them the life as he did on the first place. Straight answer. کوئی آئے وائے شاید نہیں, سیدھا اللہ تعالیٰ نے, وہ کہتے ہیں یار جیسے ٹک کر کے لگتا ہے اس طرح اللہ نے آنسر دی. ویسے ہی زندہ کریں گے جیسے پہلے کیا تھا. کیا مسئلہ ہے؟ ہم اس پہ قادر نہیں. ہمارے یہ پورے تک وہی ہوں گے جیسے ابھی ہے, ویسے ہی تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. انسرکمسائزڈ ہو گئے, اتنے ایگزیکٹ اس طرح زندہ کیے جاؤ گے جیسے تم, کہ تمہاری سرکمسینس بھی نہیں ہوں گے, تمہاری انگلیوں کے پورے بھی ویسے ہوں گے. اور پھر آخری چیز, سب سے بڑی بات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. چوتھا جو ان کا اعتراض تھا, پہلا اعتراض وحدانیت پہ تھا, دوسرا اعتراض ان کا قرآن کے نزول کے اوپر تھا, تیسرا اعتراض ان کا جو تھا وہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کے اوپر تھا, اور چوتھا اعتراض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ لے کے. اور وہ کیا اعتراض تھا؟ وہ اعتراض یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ why Quran has been revealed upon you. یہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے 43 نمبر سورہ آیت نمبر 31 ہے کہ قرآن آپ پہ کیوں آیا؟ کمزور انسان ہے آپ تو یتیم ہے معاذ اللہ. یہ کسی پاورفل پرسن پہ کیوں نہیں آیا مکہ کے یا طائف کے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا, اٹس اللہ who decides to choose whoever he wants to. Again a straightforward answer. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ کس کو چنتا ہے اس چیز کے لیے. اچھا, پھر اگلا سوال, ان کے ساتھ کوئی انجل کیوں نہیں آیا جو آ کے ان کے ساتھ چلتا پھرتا دیکھتا دنیا کو, یا ہمیں ہم سے باتیں کرتا آگے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب قرآن میں دیا کہ سورہ نمبر 6 میں آیت نمبر 8 اور 9 کہ اگر اینجل ہم بھیجتے تو وہ بھی ایک انسانی شکل میں بھیجتے, نمبر 1. اور دوسری بات یہ, پھر تم اگر انکار کر دیتے پھر تم اپنے لیے عذاب کو کال کرو, جیسے حضرت صالح علیہ السلام والی بات میں بھی ہم نے پڑھا ہے. کیونکہ اینجل ایک میریکل ہے, اور اگر وہ آ جاتا اور وہ پھر یہ نہ مانتے تو پھر ان کے اوپر کیا آنا تھا؟ عذاب آنا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ آپشن دی بھی تھی کہ اگر آپ کہتے میں آپ کے ساتھ ایک سونے کا پہاڑ چلا دیتا ہوں. حضور نے فرمایا نہیں,
یا رسول اللہ مجھے اپنے لوگوں کی فکر ہے، یا اللہ مجھے اپنے لوگوں کی فکر ہے. اگر یہ اس موضوع کو دیکھ کے ایمان نہ لائے تو یہ تباہ ہو جائیں گے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تباہ نہیں کرنا چاہتے تھے. پھر اللہ نے ان کو چیلنجز دیے، 3 چیلنج. پہلا چیلنج کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے. اچھا پھر ایک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نماز اللہ انہوں نے بہتان لگایا. قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی ذکر کرتے ہیں کہ کیسا پیغمبر ہے جو کھاتا بھی ہے اور بازاروں میں بھی جاتا ہے. اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے اگلی لائن میں دیا کہ ہم نے جتنے پیغمبر سے پہلے بھیجے سب کھاتے بھی تھے، سب بازاروں میں بھی جاتے تھے. اللہ تعالیٰ کوئی لمبے آنسرز نہیں دیتا. He was very straight. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں میں سے اس لیے پیغمبر بھیجا تاکہ وہ سمجھا سکے آپ کو، آپ کی بولی سمجھتا ہو، آپ کے اندر بیٹھنا اٹھنا جانتا ہو، تاکہ وہ آپ کی نفس کے اوپر ہاتھ رکھ سکتا ہو. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے بڑی بڑی بکواسیں کی. ایک اس میں سے یہ بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ انہوں نے کہیں سے معاذ اللہ ایک آیت میں آتا ہے 25 نمبر پارہ ہے اور 5ویں نمبر آیت ہے کہ یہ پرانی داستانیں سناتے ہیں، کہیں سے سین سن لی اور آ کے سناتے ہیں معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر 29 نمبر سورہ میں 48 نمبر آیت پہ کہ انہوں نے تو کبھی کوئی کتاب بھی نہیں پڑھی، کبھی کچھ لکھا بھی نہیں. How come he can come up with such narrations؟ ایسی باتیں وہ کیسے کر سکتے؟ کبھی پڑھائی لکھائی نہیں کی اللہ کے نبی نے. اللہ کے نبی کے استاد اللہ تھے خود. اللہ کے نبی کو یہ شان حاصل ہے کہ استاد کون سا، خود اللہ رب العزت کی ذات سے بڑھ کے کیا ایک انسان کو اللہ تعالیٰ درجہ دے سکتا. اللہ اس کو خود اس کی وہ سارا کچھ پرورش تو اللہ بھی ہماری کرتے ہیں، لیکن وہ سارا کچھ A to Z پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو اللہ خود دیکھتے ہیں. پھر چیلنج میں نے 3 چیلنجز کی بات کی تھی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پہلا چیلنج ان کو دیا سورہ 17 میں اور آیت نمبر 88 میں. او میسنجر، ان کو کہیے، اے نبی ان کو کہیے کہ سارے جنات سارے انسان اکٹھے ہو جائیں اور قرآن جیسی کوئی بھی چیز ایک لکھ کے لے. امیڈیٹلی سرنڈرڈ، ساروں نے سرنڈر کر دیا کہ جیسی کتاب تو ہم نہیں دیکھ سکتے. اچھا اللہ تعالیٰ نے چیلنج نمبر 2 لے کے اللہ تعالیٰ نے کہا اوکے نہیں کر سکتے، دوسرے پہ آسانی کر دیتا تمہاری ٹیم کی. آیت نمبر 11 سورہ نمبر 11 آیت نمبر 13. چیلنج نمبر 2 10 صورتیں لو ایسی، 10 only 10 ایسی صورتیں لے آؤ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ چیلنج ہے اور ویلڈ اپ ٹل قیامت ہے. آج تک بھی لا سکتا نہیں. اچھا اس پہ بھی ان کا منہ بن گیا، پتہ تھا نہیں کر سکیں گے، 10 صورتیں بھی مشکل ہو جائیں گی ہمارے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرا چیلنج دیا اور وہ چیلنج یہ تھا سورہ نمبر 10 آیت نمبر 38 میں، چلو یار ایک سورت لے آؤ، ایک ورس لے آؤ، ایک لفظ لے آؤ ایسا قرآن میں سے. آج تک یہ اوپن چیلنج ہے، قیامت تک ویلڈ ہے، کوئی لایا جاتا ہے لے آئے. پہلے سورت کا چیلنج تھا اور پھر اس کے بعد ایک ورس کا چیلنج آ گیا، ایک ایسا لفظ ہی بنا کے، ایک ایسی لائن ہی بنا کے لے آؤ. اچھا یہ انہوں نے جب فریز والی بات سنی نا تو انہوں نے کوشش کی کہ ہم کوئی لائن بناتے. آپ کے خیال سے کوشش نہیں ہوئی ہوں گی اس پہ، اللہ کے اس چیلنج پہ 1400-1500 سال گزر گئے، لوگوں نے ضرور کوشش کی ہو. جو بغیرت ہے، جو اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ غلط پروف کرنے کی کوشش کرتے، کیا انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ بالکل کی ہے. اور اس کے بعد لیکن وہ کلام آپ کی طرح آپ کو نظر آتے ہیں، اللہ کے کلام کا کوئی کلام پڑھا ہی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد جی انہوں نے کوشش کی، اچھا یہ نا یہ سمجھے کہ پوئٹری ہے معاذ اللہ، تو یہ رائمز بنانا شروع ہو گئے، رائمز کو رائمز سے جوڑنا شروع ہو گئے. اچھا ان کو قرآن کا ایک میریکل نہیں پتا. قرآن کا ایک میریکل ہے
جہاں رائم آ رہی ہوگی نا، مطلب کہ رائم کا مطلب ہے کہ جہاں الفاظ تھوڑے سے ایسے ہوں گے جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے، جیسے ہی وہ ختم ہوگی ٹاپک چینج ہو جائے گا. یہ قرآن کا میریکل ہے. یہ بات ان کو نہیں بتاتی. کوئی ایک ایسی صورت، کوئی ایسی چیز جس میں ردمک، جیسے وہ آ رہی ہے، ایک رائم کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ یار I'm sorry، مجھے سنا ہے. خیر جو بھی، مطلب کہ ایک سلسلہ بن رہا ہوتا ہے کہ لطیف کا، تو وہ اگر جو ہے وہ یہ لوگ سمجھے کہ صرف ردمک پوئمز کے تھرو ہم قرآن کو ڈیفیٹ کر دیں گے معاذ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بھی راز ایک کھلا اس کے بعد کہ جہاں رائم جاتی وہاں پہ وہ ایک ٹاپک کے لیے ہوتی. اس کے بعد when the rhyme finishes the topic changes. This is a miracle of قرآن. یہ مجھے اور آپ کو بھی نہیں پتا. علماء نے اس چیز کو، جو عرب دان ہے، انہوں نے نکالا کہ جہاں ردمک ہوگا قرآن، ایک رائمز کے ساتھ چلے گا، وہ ایک ٹاپک کے لیے. wherever that topic changes وہ رائمز بھی چینج ہوتے. اس کے بعد جی کچھ ایسی باتیں، اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ اٹیکس آپ کو بتا دیے، 4 باتیں آپ کو بتا دیں، اللہ کے چیلنج آپ کو بتا دیا کہ ان کو اللہ نے 3 دفعہ چیلنج کیا قرآن میں. آج تک چیلنج اوپن ہے، nobody has answered that. اس کے بعد ایک آخری چیز جو بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر نا ایک پل رکھی اللہ تعالیٰ نے، کھینچتا ہے قرآن آپ. اور یہ عرب اسپیشلی جو عربی جانتے ہیں نا، ان کو تو بہت ہی بری طرح کھنچ پڑتی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ یہ 3 سردار بڑے جو تھے، ابو سفیان، ابو جہل اور یہ ولید بن مغیرہ، یہ رات کو جا کے نا حضور، ان کو پتہ تھا کہ نماز پڑھتے تھے، حضور کی تلاوت سنا تھا. یہ واقعہ میں سنا ہے. اور پھر واپسی پہ ٹکر جاتے تھے دوسرے کو، پھر ایک دوسرے کو ملامت کرتے تھے، تم ادھر کیا کر رہے ہو، تم ادھر کیا کر رہے ہو. اچھا وعدہ کرتے تھے آئندہ نہیں آنے کی، اگلے دن پھر ایسے ہوتا تھا. پھر 3 دن لگاتار ایسے ہوا. پھر تیسرے دن جا کے جو ہے نا انہوں نے پکا وعدہ کیا کہ نہیں آئیں گے، بےزتی بہت ہوگی. اب کیا کرنے آتے ہیں؟ سرداروں کو پل پاڑی تھی کہ یار یہ کیا پڑھتے ہیں. آج بھی آپ سورہ رحمان کیوں لوگ سنتے ہیں؟ ویسے تو پورا قرآن ہی ایسا، لیکن ہم نے ایک سورہ رحمان کو جو ایک سمبولک وہ بنا لیا ہے کہ بیمار کو لگا دیں، ایک سکون ملتا ہے سن کے. بچے کو قرآن لگا دیں وہ سو جائے گا. اس میں نا ایک اللہ تعالیٰ نے خود پل رکھی ہے. میری اور آپ کی کمزوری یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے عربی پڑھی نہیں ہوئی، تو میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یار جلدی پڑھو تو پار کرو فون سے. اینڈ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قرآن میں، اے میرے پیارے نبی، مجھے پتہ ہے کہ ان کی باتیں آپ کو ہرٹ کرتی، ان کی ریومرز اور یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ آپ کو تکلیف پہنچ جاتے ہیں. اللہ جانتے تھے، اللہ سے زیادہ قدردان کون ہے. اللہ کو پتہ تھا میرے نبی میرے لیے سن رہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈال دی. تو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان کو پتہ ہے کہ آپ حق پہ ہیں، لیکن یہ صرف آؤٹ آف ایروگنس اسلام نہیں لاتے. ان کو پتہ ہے آپ سچے ہیں، لیکن یہ آؤٹ آف تکبر اسلام نہیں لاتے. اس آیت نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹ کیا بہت زیادہ کہ چلیں اللہ میرے ساتھ ہے، باقی جائے بھاڑ میں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا دعا کرتے تھے؟ طائف سے نکل کے اللہ سے کیا دعا کی تھی؟ آگے آئے گا کہ یا اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اور اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں تو میرے لیے اس سے بڑھ کے تکلیف دہ چیز کوئی نہیں. تو ان کا جو سمبل تھا یا معیار تھا وہ صرف اللہ کی ذات تھی. اللہ ان کا محور جو تھا اللہ کے نبی کا، وہ اللہ کی ذات تھی. آج ہمارا محور بھی اگر اللہ کی ذات بن جائے
تو چاہے کوئی ناراض ہوتا ہے یا چاہے کوئی کسی کو تکلیف ہوتی ہے آپ کے کسی کے عمل سے، تو دینی عمل سے، تو بات یہ ہے کہ جو مرضی کریں، وی ہیو ٹو بی آنسریبل ٹو اللہ. اب یہاں پہ تلوار بھی اٹھا سکتے تھے مسلمان، مار سکتے تھے ایک دو سرداروں کو. ہم نے تو حدیث میں پڑھا ہے تلواروں کی چھاؤں بھی رکھی ہے نا جنت. لیکن یہ اللہ بتدریجاً ایک پلاٹ بنا رہے ہیں، اور پھر جہاد کیونکہ ایک آخری رسپانسبلٹی ہے، اس کے لیے ایمان کا لیول کہاں چاہیے ہوتا ہے؟ ٹاپ پہ. تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ابھی جہاد کو فرض نہیں کیا. فرض مطلب فرض ہی ہے، لیکن یہ کہ ایک ایسا فرض ہے جو فرض کفایہ ہے، جو اگر آپ کی سوسائٹی میں سے ایک بندہ بھی ادا کر دے تو سب کا ادا ہو جاتا ہے. شکر کریں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی فرض کفایہ رکھا ہوا ہے، ورنہ ہم جیسے کمزور لوگ کہاں جہاد کر سکتے. تو یہ اللہ بلڈ اپ کر رہے ہیں چیزوں. اب آگے دشمنان جو اسلام ہیں کھل کے جو سامنے آئیں گے، ان کا ذکر انشاءاللہ اگلی قسط میں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اسلام کی خاطر کوئی بھی بات اگر ہمیں سننے کو مل جائے یا پڑھ جائے، کوئی تالا مل جائے، اس کو برداشت کرنا سیکھے. حضور کی ان ساری چیزوں کے بعد میرا اور آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہے. اگر میں اور آپ دین اسلام کی خاطر کوئی چار باتیں سن لیں، کوئی بات، حضور تو حلم کے پہاڑ تھے. ایک یہودی بعد میں صحابی بنے، وہ یہ کہتے تھے کہ میں حضور کے بارے میں یہ سنا، مطلب اتنا ان لوگوں کا علم تھا یار کہ یہ سن رکھا تھا کہ حضور کا غضب جو ہے نا ان کے حلم کے نیچے رہے گا ہمیشہ. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرض لیا ہوا تھا تو انہوں نے جا کے حضور کو پرووک کیا جان کے کہ یا رسول اللہ آل مطلب کا ہمیشہ میں نے یہ حال دیکھا ہے، کبھی قرض ادا نہیں کرتے. ابھی 2-3 دن رہتے تھے، حضرت عمر اٹھے جاتے تو میں نے کہا میں اس کی گردن تھا. حضور نے کیا کہا؟ عمر آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو مجھے بلکہ الٹا کہنا چاہیے تھا کہ آپ قرض کی ادائیگی کریں، اور اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یار تم آرام سے بات کریں، ابھی 2 سے 3 دن پڑے. تو یہ تو ایتھکس اللہ کے نبی نے مسفین. الٹا عمر کو کیا کریں گے؟ آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ قرض کیوں نہیں ادا کیا آپ نے. وہ دیکھ کے وہ مسلمان ہو گیا، اور 20 جو ڈن ہوا تھا اس پہ حضور نے ایز اے گفٹ اس کو 20 گنا کھجوریں زیادہ دی. تو اس نے کہا یہ کس لیے؟ انہوں نے کہا کیونکہ میں نے آپ سے، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے آپ سے اس طرح آپ کا سر قلم کرنے کی بات کی تھی، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کی دل آزاری نہ ہوئی تو ان کو زیادہ دے دینا. اس طرح حضور کا حلم ہمیشہ ان کی وجہ پہ طاری رہا. تو یہودیوں کو ہم سے بہتر اللہ کے نبی کا پتہ، کیونکہ ہم آج بھی ہم شاید نہیں جانتے حضور کو اس طرح جیسا یہودی جانتے، لیکن یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے بڑی بات ہے کہ عمل کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر.